کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا، یعنی پہلے سے جو بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو اوپر اٹھایا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد وقت اور زمانہ گزرتا گیا، حوادث زمانہ کے آنے کے پر اور طوفان نوح کے آنے کے بعد، اور بیت اللہ جو ہے وہ سلابی جگہ پر اور نشیبی جگہ پر ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ جگہ تھوڑی بلند تھی اور اس کی بنیادوں کے نشانات موجود تھے جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے اور بتائے۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو اوپر اٹھایا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو مجھے سمجھ آئی اس سارے معاملے کو پڑھتے ہوئے وہ یہ سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، فرمایا کہ اے میرے رب، میں اپنی بیوی کو اور بچے کو اس بیابان علاقے کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جبکہ وہاں حرمت والا گھر تو موجود نہیں تھا، ابھی بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی ہے، یعنی کم و بیش 13 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پر حرمت والے گھر کے نشانات پہلے موجود تھے، اس لیے کہا کہ اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے اللہ کے یہ نماز کو قائم کریں۔ بہرحال یہ نشانات موجود تھے۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مزدور کا کام کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں، اور اسی لیے حالی نے کہا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے پہلا گھر خدا کا خلیل ایک معمار ہے جس بنا کا، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر کے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ مستری خلیل اللہ ہیں اور مزدور ذبیح اللہ ہیں، اور اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر جاری ہے، اور ساتھ میں گو اور لفٹ کا کام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر اتارا ہوا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، یہ ضرورت کے مطابق اوپر ہو جاتا ہے اور نیچے ہو جاتا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ اس طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو بنایا اس کی شکل جو تھی وہ مثلث کی شکل تھی، جس موجودہ شکل کے اندر آج بیت اللہ ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا جاتا تھا، دوسرے دروازے سے نکلا جاتا تھا، اور جو حتیم کی جگہ ہے یہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو بنایا تھا اس کا نقشہ یہ تھا کہ حتیم کی جگہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی، 2 دروازے سے، ایک سے داخل ہوا جاتا تھا اور دوسرے سے نکلا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا عائشہ اگر تیری قوم ابھی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو اسی تعمیر پر کرتا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو پہلے بنانے والے تھے، اور ان کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنو عمالقہ جو ہے وہ انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی مرمت وغیرہ کی، اور اس کے بعد بنو جرہم جو ہے وہ انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا گیا اور گزرتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی وقفہ تقریباً 3000 سال کا ہے، یعنی اس زمانے کے اندر بیت اللہ کی مرمت مختلف حوالوں سے ہوتی رہی، کیونکہ مختلف قسم کے حادثات گزرتے رہے، ایک لمبا پیریڈ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، 50 یا 55 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو تھا ابرہہ یمن کا بادشاہ، وہ بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ سنتے رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پوری ایک سورت قرآن مجید کے اندر اتاری ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ابرہہ اور اس کے لشکر کا حال کیا، جو بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو ابابیل کے ذریعے تہس نہس فرما دیا، اور یہ